السلام علیکم۔ وانمباڑی کا اردو میلہ کامیابی کے ساتھ ختم ہوا ہے۔ اس سلسلے میں پریس ریلیز بھی آ گیا ہے، اسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ آپ شروع سے آخر تک غور سے ضرور سنیے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ وانمباڑی کا یہ میلہ کتنا کامیاب رہا اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ وانمباڑی سے فروغ اردو کی نئی تاریخ رقم ہوئی ہے، پروفیسر شیخ عقیل صاحب نے کہا ہے۔ وانمباڑی 12 جنوری۔ پریس نوٹ: قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے زیر اہتمام اور وانمباڑی مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے اشتراک سے جنوبی شہر کے مشہور علمی و ثقافتی شہر وانمباڑی میں منعقدہ شاندار 25ویں قومی اردو کتاب میلے کا آج نہایت کامیابی کے ساتھ اختتام عمل میں آیا۔ اختتامی تقریب کی صدارت کونسل کے ڈائریکٹر پروفیسر شیخ عقیل احمد نے کی۔ انہوں نے اپنے صدارتی خطاب میں وانمباڑی کے محبان اردو کی بے مثال اردو دوستی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وانمباڑی نے اردو زبان کے فروغ اور اس سے محبت کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ یہاں سے اردو زبان کی خوشبو پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجارتی اعتبار سے بھی یہ میلہ نہایت کامیاب رہا کہ وانمباڑی جیسے چھوٹے سے شہر میں 45 لاکھ کی کتابیں فروخت ہوئی ہیں، جو بڑے شہروں کے 2.5 کروڑ کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں آ کر مجھے محسوس ہوا کہ وانمباڑی کے نوجوانوں، طالب علموں، خصوصاً خواتین میں اردو سے بے پناہ محبت پائی جاتی ہے۔ یہ سرزمین اردو زبان کے لیے نہایت زرخیز ہے اور ایسے شہر اور لوگوں کے ہوتے ہوئے اردو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا رہے گا اور اردو کی نئی بستیاں آباد ہوتی رہیں گی۔ اس موقع پر انہوں نے اس میلے کے انعقاد میں غیر معمولی تعاون پیش کرنے کے لیے وانمباڑی مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے تمام عہدیداران و اراکین کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے سوسائٹی کے نائب صدر پٹیل محمد یوسف کو مومنٹو بھی پیش کیا۔ انہوں نے کونسل کے اسسٹنٹ ایجوکیشنل آفیسر و میلہ انچارج اجمل سعید کی کاوشوں کی بھی ستائش کی کہ انہوں نے شب روز ایک کر کے اس کے انعقاد اور کامیابی کے ساتھ اختتام کو یقینی بنایا۔ اسی طرح میلے کی سرگرمیوں کے بھرپور کوریج کے لیے انہوں نے مقامی میڈیا اہلکاروں، اخبارات کے مدیروں اور پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان اور کتاب میلے میں شریک ہونے والے تمام اردو دوستوں کی خدمت میں ہدیہ تشکر و امتنان پیش کیا۔ اس تقریب کے معزز مہمان ضلع ترپتور کے کلکٹر جناب امر کشواہا نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اردو نہایت شیرین زبان ہے کیونکہ وہ دلوں کو جوڑتی ہے۔ اردو کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں ایک مذہب ہے جس سے ہر مذہب کے لوگ وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے ترقیاتی دور میں ہمیں ایک زبان سے محدود نہیں رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھنی چاہیے۔ ہم جتنی زیادہ زبانیں سیکھیں گے ان کا ہماری شخصیت پر اتنا ہی اثر مرتب ہوگا۔ انہوں نے زبان و ادب کے ذوق کو ترقی دینے میں کتاب میلوں کے کردار کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ قومی اردو کونسل اور مقامی انتظامیہ کا یہ اقدام قابل تعریف ہے۔ اس سے نئی نسل میں کتاب بینی کا ذوق و شوق نشوونما پائے گا۔ چنئی سے تشریف لائے IPS شکیل اختر نے اپنے خطاب میں کتاب میلے کی علمی و ثقافتی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ انسان کی شناخت اس کے دوستوں اور کتابوں سے ہوتی ہے۔ وانمباڑی نے اس میلے کے انعقاد کے ذریعے اپنی کتاب دوستی اور اردو کے تئیں اتاہ
خلوص کا مظاہرہ کیا ہے۔ جب تک ایسے لوگ اور ایسے علاقے موجود ہیں، اردو زندہ رہے گی اور ترقی کرتی رہے گی۔ اس تقریب کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا اور تمل ناڈو کی ریاستی ترانے کی پیشکش کے بعد اسلامیہ کالج وانمباڑی کے پرنسپل ڈاکٹر ٹی محمد الیاس نے اس کتاب میلے میں پیش کیے گئے تمام پروگراموں کے تعلق سے اپنے تاثرات پیش کیے۔ خدا پبلیکیشن حیدرآباد کے سربراہ عبدالباسط شکیل نے میلے کے تعلق سے اپنے تجربات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ اس میلے سے نہ صرف تمل ناڈو بلکہ پورے جنوبی ہند میں اردو کے تعلق سے بیداری کی نئی لہر پیدا ہوئی ہے۔ یہ میلہ نظم و نسق کے علاوہ تجارتی اعتبار سے بھی نہایت کامیاب رہا، جس کے لیے قومی اردو کونسل اور VME سوسائٹی کے ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے اپنے ادارے کی جانب سے کونسل کے ڈائریکٹر پروفیسر شیخ عقیل احمد اور وانمباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے صدر مودا احمد بادشاہ کو یادگاری مومنٹو بھی پیش کیا۔ معروف صحافی امتیاز خلیل نے اپنے تاثرات میں کہا کہ وانمباڑی کتاب میلہ اپنی غیر معمولی خصوصیات کی وجہ سے تمام عمر ہمارے ذہنوں میں زندہ رہے گا۔ اس میلے سے تمل ناڈو بالخصوص وانمباڑی میں تمل زبان کے ساتھ اردو سے محبت و شیفتگی کا ایک نیا عہد شروع ہوا ہے۔ اس موقع پر میلے کے دوران منعقدہ مختلف علمی و ثقافتی مسابقتوں میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو نقد رقوم توصیفی اسناد سے بھی نوازا گیا۔ دوم سوم اور تشجیعی انعامات پروگرام کے دوران ہی دے دیے گئے تھے۔ کونسل کی جانب سے کتابوں کے بیسٹ کلیکشن کا ایوارڈ خدا پبلیکیشنز حیدرآباد کو اور بیسٹ ڈسپلے کا ایوارڈ ملی پبلیکیشنز دہلی کو دیا گیا۔ قبل ازاں صبح کے سیشن میں مختلف کالجوں کے طلباء کے مابین سائنس سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں انہوں نے اپنی عملی تجرباتی سائنسی کاوشوں کا بڑی خوبی سے مظاہرہ کیا۔ آخر میں VME سوسائٹی کے سیکریٹری غنی محمد اظہر نے ہدیہ تشکر پیش کیا اور پورے اختتامی اجلاس کی نظامت کے فرائض سوسائٹی کے نائب صدر اور اس کتاب میلے کے کنوینر جناب پٹیل محمد یوسف نے بحسن خوبی انجام دیے۔ اس اجلاس میں قومی اردو کونسل اور VME سوسائٹی کے ذمہ داروں اراکین کے علاوہ تمل ناڈو اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین ڈاکٹر نعیم الرحمن، درجنوں دانشوران و اہل علم اور ہزاروں کی تعداد میں شائقین زبان و ادب شریک تھے۔ تقریب کے آخر میں قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ اس تاریخی کتاب میلے کا باقاعدہ اختتام غزل سرائی کے خوبصورت پروگرام سے ہوا، جس میں رحمان علی اور ان کی ٹیم نے اپنی گلوکاری کا بہترین مظاہرہ کیا۔ ہم محبان اردو اس موقع پر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور وانمباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کو دلی مبارکباد دیتے ہیں کہ ان تنظیموں کی وجہ سے اردو میلہ بہت کامیاب رہا، جس کی تعریف اردو جاننے والے لوگوں کے درمیان دنیا بھر میں خوب ہو رہی ہے۔ یہ بہت ہی مسرت کی بات ہے۔ اور اس وقت میں قومی کونسل برائے فروغ کے ڈائریکٹر پروفیسر شیخ عقیل صاحب کا بھی دلی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میلے کے ان 9 دنوں میں جو کیا ہے وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ ہم سب کے سراہنے کے
قابل ہیں، انہیں سب سراہتے ہیں۔ اسی طرح محترم پٹیل یوسف صاحب کی بھی خوب ستائش ہو رہی ہے، ان کی تعریفیں بھی ہر کونے سے آ رہی ہیں۔ انہوں نے لوگوں میں اپنی زبان کی مہک سے جو ماحول پیدا کیا ہے وہ بہت خوشنما ہے، خوبصورت ہے۔ ان کی اس لیے بھی تعریف ہونی چاہیے کہ انہیں نہ صرف اردو زبان میں بلکہ تمل اور انگریزی میں بھی عبور حاصل ہے۔ وہ ایک تاجر ہیں، اس کے باوجود ان کی لسانی انٹرسٹ قابل اعتماد ہے۔ زمانے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پٹیل یوسف صاحب اردو محفلوں میں حاضر ہوتے رہتے ہیں اور اپنی شیریں زبان سے لوگوں کو مسرور کرتے رہتے ہیں۔ خدا کرے کہ محبان اردو کا یہ کارواں ہمیشہ جاری و ساری رہے اور اردو کی ترقی و فروغ کے لیے کام کرتا رہے ہے۔ انشاءاللہ کام ضرور ہوگا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔